ارشاد باری تعالی ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہاوت بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر رب نے فرمایا کن ہو جا تو فیکون، پس وہ ہو گیا۔ اس آیہ کریمہ کا پس منظر پیچھے والا واقعہ ہی ہے جو وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ہم آسمان کی طرف اٹھا لیں گے، کافروں سے ہم آپ کو پاک فرما دیں گے، آپ کی پیروی کرنے والوں کو ہم کافروں پر غالب کر دیں گے، پھر ان سب نے لوٹنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ نجران کے عیسائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے و رسول ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ پیدا ہوئے، بھلا کبھی کوئی بچہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ اس پر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ اس قرآن کی آیت میں بھی ہے اور ان کا منہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ تو صرف باپ کے ہی نہیں بلکہ ماں کے بغیر بھی پیدا ہوئے۔ آپ باپ کے بنا ماں کے ہوتے ہوئے جو پیدا ہو رہا ہے اسے اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر ان کو اللہ کا بندہ کیوں مانتے ہیں؟ جب وہ بن ماں بن باپ دونوں کے پیدا ہوئے اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں موجود ہے، وہ اللہ کے بندے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب یہ بات کی تو ان کی بولتی بند ہو گئی، وہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ اسی بات کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم تعجب میں کیوں پڑے ہو؟ کیوں انہیں لے کر کفر و شرک کی طرف لے جا رہے ہو؟ میں قدرتوں کا شہنشاہ ہوں، جس طرح میں نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم کو مٹی سے بنا کر کن کہا تو وہ ہو گیا، تو ویسے ہی میں نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے شان کن فیکون سے بنایا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، رب فرماتا ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ جو پیچھے بیان ہے یہ سچ ہے، سارا معاملہ یہ تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، خبردار تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ سارا عیسیٰ علیہ السلام کا منظر، یہ واقعہ جو ہم سماعت کر کے آ رہے ہیں، یہ سارا معاملہ رب کی طرف سے سچا ہے۔ آگے جب اب رب نے فرمایا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اے پیارے جب آپ پر یہ علم آ جانے کے بعد بھی حجت کرے نا، فقل تعالو، پھر آپ انہیں کہو لے آؤ۔ ابھی آیت مبہلہ آ گئی، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اگر تم نہیں نہ کسی بات میں آ رہے چلو پھر لے آؤ اپنے بچوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ میں اپنی بیٹیوں کو لاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتا ہوں، پتہ لگ جاتا ہے کون ہے کس کے خلاف اور کون حق پر ہے اور کون باطل۔ مباہلہ جو ہوتی ہے نا یہ مناظرہ سے اوپر کی سطح ہوتی ہے، جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر میں سچا ہوا تو میں بچ جاؤں گا، اگر تم سچے ہوئے تو تم بچ جاؤ گے، اگر میں غلط ہوا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اگر تم غلط ہوئے تم ہلاک ہو جاؤ۔ اب یہ دعا کا سلسلہ تھا، پیارے آقا نے فرمایا تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ میں بھی اپنے بچوں کو لے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مشورہ کرنے دیں، وہ اپنے جو بڑا ان کا عیسائی اس وقت کا تھا کہ اس کے پاس پہنچے اور یہ سارا مشورہ کیا۔ اس نے کہا عقل مندی کا مظاہرہ کرو، تم یہ تو جان چکے ہو یہ نبی مرسل ہے، تو یہ بے وقوفی مت کرنا ان سے یہ مباہلہ کرنے کی۔ جب وہ بھی آیا اور اس کے یہ سارے عیسائی آئے تو سامنے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پائیں تن کی صورت میں تشریف لا رہے ہیں، گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انگلی حضرت امام حسن نے پکڑ رکھی ہے، پیچھے مولا کائنات و سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، یہ ہستیاں آ رہی ہیں اور میرے آقا ان سے فرما رہے ہیں کہ جب میں کوئی دعا کروں تو تم نے آمین کہنا ہے، میں کوئی دعا کروں تو تم نے آمین کہنا ہے۔ جب بڑے عیسائی نے یہ معاملہ سنا نا، اس نے کہا اگر چاہتے ہو روئے زمین پہ تم بچ جاؤ تو آج کبھی مباہلہ مت کرنا، کیونکہ جو میں مقدس چہرے دیکھ رہا ہوں اگر نبی نے کہہ دیا دعا میں انہوں نے آمین کہہ دیا تو روئے زمین سے سارے عیسائی ہلاک ہو جائیں گے، ایک بھی نہیں بچ سکے گا۔
لہٰذا چلے جاؤ یہاں سے، کبھی مباہلہ کی صورت اختیار مت کرنا، کبھی یہ بے وقوفی مت کرنا، یہاں سے چلے جاؤ، صلح کر کے چلے جاؤ۔ اب اس معاملے کے بعد، اس منظر کے بعد کسی عیسائی میں جرأت نہ رہ سکی وہ سرکار سے مباہلہ کر سکتا۔ انہوں نے صلح کی اور جزیہ دیا اور اختیار کیا اور سرکار سے رفع دفع ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر ثم نبتہ الفرج لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ رب فرماتا ہے جھوٹوں پر تو میں نے لعنت، انہیں جھوٹوں پر جو یہ بعد میں جھوٹ بولتے ہیں، ہر وقت قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، میرا اللہ فرماتا ہے کہیں اس بیان کو ادھر ادھر کی بات مت سمجھ لینا۔ ان ھذا، بے شک یہ بیان، قصص الحق، اللہ کی طرف سے سچا بیان ہے۔ اللہ وہو العزیز الحکیم، اللہ وہ ہے جو غالب حکمتوں والا ہے۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اے پیارے حبیب اگر کوئی پھر جائے تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ فسادی کون ہے اور کون جھگڑالو ہے اور کون فسادی ہے اور کون صلح کرنے والا ہے، کون صلح کا ذہن رکھنے والا ہے، اور کون کون میرے روئے زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، وحدہ لا شریک فرماتا ہے مجھے علم ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جو اوپر سے لگتے ہیں ہم افسادی نہیں اور اندر سے سارے فساد کی جڑی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں مگر وحدہ لا شریک کی نگاہ قدرت سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ تو قیامت کے دن یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ تو حشر کے دن جب رجسٹر کھلیں گے نا فسادیوں کے تو پتہ چلے گا نا فسادی اصل میں تھا کون، پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر پر فرمایا اگر عیسائی مباہلہ کر لیتے، اگر عیسائی اس مقام پہ مباہلہ کر لیتے تو سارے کے سارے عیسائی سور اور خنزیر کی شکل میں بدل جاتے، اور نجران اور جنگلوں میں آگ لگ جاتی، نجران اور نجران کے رہنے میں اور ان جو ہے وہ جنگل میں رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے۔ اگر عیسائی آج مباہلہ کر لیتے، ایک سال کے اندر اندر روئے زمین سے سب کے سب عیسائی تباہ و برباد ہو جاتے اگر آج مباہلہ کر لیتے۔ لیکن ان کے بڑے نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، پتہ چلا شان مصطفیٰ جانتے سب ہیں، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، مقام مصطفیٰ سمجھتے سارے ہی ہیں، صادق الامین مصطفیٰ کو جانتے سارے ہی ہیں، رب کا مقبول سمجھتے سارے ہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جلن اور حسد کی وجہ سے سرکار کو نہ مانے، وہ الگ بات ہے کہ جلن اور حسد کی وجہ سے سرکار کے نوکر یا غلامی اختیار نہ کریں، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن کوئی بھی بندہ اگر سرکار کے بارے میں بات کرتا ہے نا، اسے یہ کنفرم ہے، پکا پتہ ہوتا ہے کہ یہ شان مصطفیٰ ہے، پکا پتہ ہوتا ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جس کی رب شان روز روشن کی طرح عیاں کر دے اور کسی کو نظر نہ آئے۔ 14ویں رات کا چاند بھی کیا عیاں ہوگا، 14ویں رات کا چاند بھی کیا دنیا پہ روشن ہوگا، میرے حبیب تو اس سے بھی کہیں زیادہ روشن اور عیاں ہو چکے ہیں کائنات میں، اور اس چاند کو بھی روشنی سرکار کے چہرے انور کے ضیاؤں سے تو مل رہی ہے۔ یہ چاند بھی اتنا روشن نہ ہوتا، یہ چاند بھی اتنا عیاں نہ ہوتا اگر ضیاء سرکار کے چہرے کی ضیاء اسے نصیب نہ ہوتی۔ تو یہ میرے آقا کے چہرے کا حسن ہی ہے تو کائنات اتنی روشن ہے۔ ہر وہ بندہ جو سرکار کے مخالف ہے، ہر وہ بندہ جو مخالفت کرتا ہے یا سرکار کی شانوں کو کم کرنا چاہتا ہے، وہ جانتا ضرور ہے اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ ایک ہی مدینے والا سلطان ہے۔ اور الحمدللہ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے، ہم نہ صرف سرکار کی شانوں کو مانتے ہیں بلکہ دل سے تسلیم کر کے سرکار کی غلامی میں اپنا سر بھی جھکا دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی ہماری ادا پر ہمیں قبر میں بھی صلہ ملے گا اور انشاءاللہ حشر کے دن بھی صلہ ملے گا کہ جب ہم انشاءاللہ کے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، ارے مصطفیٰ والوں کے تو انداز ہی نرالے ہوں۔ ہاں جی، چہرے پہ حسن ایسے نہیں آتا، چہرے پہ حسن مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے آتا ہے۔ ہاں جی، ایک طرف سرکار کا سچا نوکر بٹھا دے اور ایک طرف دوسرا، لیکن اگر حقیقی حسن دیکھنا ہو نا کہ جس کے حسن میں جھلک ہو، وہ کہ جس کو دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے، تو وہ حسن صرف مصطفیٰ کے غلام کا ہی ہوگا، چاہے وہ رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو۔
چاہے وہ رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے حضرت بلال حبشی جیسے ہی، حضرت بلال تو شاق کے امام ہیں، حسن والوں کے امام ہیں۔ یہی بات حضرت ابوبکر صدیق سے کہی تھی اس نے، اے ابوبکر میں تو تجھے بڑا عقل مند تاجر سمجھتا تھا، میں تو تجھے بہت سمجھدار سمجھتا تھا، تو نے اس رنگ کے کالے کے لیے اتنی بڑی بولی لگا دی۔ آپ نے فرمایا تجھے کالا نظر آتا ہے، میری نگاہ سے دیکھ یہ سب سے بڑا حسن والا ہے۔ ہاں جی، تجھے رنگ کا کالا نظر آیا ہے، مجھ سے دیکھ کے اس کے دل کو آمنہ کے لال نے اتنا پسند کیا ہے، اور اب وحدہ لا شریک نے اتنا پسند کیا ہے کہ ہماری نظر میں یہ بہت بڑا حسن والا بن گیا ہے۔ تم ظاہر کے پجاری ہو، ہم باطن کے پجاری ہیں۔ تم اس کا ظاہر دیکھ رہے ہو، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بازار مصطفیٰ میں اس کی بولی لگ چکی ہے۔ ہاں جی، تو میں نے یہ ٹھان لیے چاہے خرچ میرا سارا مال ہو جائے، تمنا ہے یہی کہ آزاد میرا بلال ہو جائے، تمنا ہے یہی کہ آزاد میرا بلال ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ یہ سرکار کی غلامی کی وجہ سے ہے، ورنہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ ہاں جی، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، بس آمنہ کے لال نے آ کر ہمیں کیا سنبھالا، ہمیں اللہ پاک نے جینے کا سلیقہ عطا فرما دیا، اللہ نے ہمیں عزت سے سر اٹھانے کا طریقہ بتا دیا، ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوتے اور کہاں رسوا ہو رہے تھے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے باوضو حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں ہمیں اپنے پاک گھر میں مصلی پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کا موقع نصیب کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا کروڑ ہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی وحدہ لا شریک کی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو کبھی گن نہ پاؤ گے۔ یہ بھی اس کی بڑی نعمت ہے کہ آپ روزانہ فجر کے وقت مسجد میں بھی آتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی سن کے جاتے ہیں، پھر 5 وقت وحدہ لا شریک آپ کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم ہمیں کہہ دے نا ہمارے گھر میں آؤ تمہاری دعوت ہے، ہم سر اٹھا کے چلتے ہوئے آج ہمیں وزیر اعظم نے بلایا ہے، وہ خلاق عالم جو سب بادشاہوں کے اوپر بادشاہ ہے، جو بندے کو 5 دفعہ دعوت ہے آجا میرے گھر میں آجا، تیری دعوت ہے یہاں جنت کی دعوت ہے، تو اس سے بڑا سلطان نصیب کا کون ہوگا؟ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کر کے تصور کر کے چلے نا، 5 وقت جو دعوت آتی ہے، آ بندے خدا اپنے رب کے گھر میں آ، جو جنت کے خزانے تقسیم کرتا ہے، تو جن دنیا کے خزانے تقسیم کرتا ہے، اگر تصور میں آئے تو جو مسجد میں آ جاتا ہے نا رب کے بلائے پہ، اس سے بڑا قسمت کا سکندر کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سکندری عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اور اس گھر کو آباد و شاد رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔